مولانا ایک مسئلہ بتائیے، جیسے شادی والے گھر میں کیا چیز جائز ہے کیا چیز نہیں ناجائز ہے، یہ چیز بتا دیجیے تھوڑا۔ بھائی شادی، پہلی بات تو دیکھو کہ شریعت میں شادی کا لفظ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت میں کیا چیز ہے؟ نکاح۔ نکاح کا الفاظ ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی، یعنی نکاح کا یہ الفاظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح کیا ہے؟ میری سنت ہے۔ نکاح ہی اصل الفاظ ہے، اور یہ جو شادی کا الفاظ ہے نا، یہ گویا کہ شادی، جب سے شادی زبان پر آنے لگی تو دنیا کی ساری خرافات اس میں داخل ہونے لگی۔ نکاح کا تو صرف شادی میں ایک نام سا رہتا ہے، ایسا ہی کچھ ہوتا ہے، صرف ایک نام سا، جبکہ نکاح صرف دو چیزیں نکاح کے اندر ضروری ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں نکاح کے اندر ضروری ہیں۔ ایک چیز یعنی فرض جو ہے تو نکاح میں کتنے؟ دو۔ ایک چیز تو یہ کہ دو گواہوں کا ہونا، یہ نکاح کے اندر ضروری ہے۔ دو مرد ہو، مرد عقل مند ہو، یعنی ان کی عقل صحیح سلامت ہو، بالغ مرد ہو، مسلمان ہو، اور دونوں کیا ہے؟ بالکل مسلمان بھی کیا ہے؟ ایماندار ہونے چاہیے۔ ایک آدمی شرابی ہے یا اسی طریقے سے کیا ہے؟ مسلمان تو ہے لیکن ایماندار نہیں ہے، اس کی عقل صحیح سلامت نہیں ہے، اس کا دماغ صحیح سلامت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو بھی کیا گواہ نہیں بنا سکتے نکاح کے لیے۔ تو ایک چیز فرض نکاح میں کیا ہے؟ دو گواہوں کا ہونا، دو گواہ مرد ہو، مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو۔ اور دوسری چیز جو نکاح میں ضروری ہے یعنی فرض ہے، وہ یہ کہ ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول کا مطلب یعنی ایک کی طرف سے اجازت ہو نکاح کی اور دوسرے کی طرف سے قبول ہو۔ یعنی اگر لڑکا اجازت دے نکاح کی، لڑکا کی طرف سے کیا ہے؟ ایجاب ہو، شروعات ہو، اور لڑکی اسے قبول کر لے تو وہ نکاح ہو جائے گا دو گواہوں کے سامنے۔ یا اسی طریقے سے لڑکی کی طرف سے اجازت ہو اور لڑکا اسے قبول کر لے تو یہ بھی کیا ہے؟ نکاح ہو جائے گا۔ بس یہی دو چیزیں نکاح میں ضروری ہیں۔ البتہ تیسری چیز وہ واجب قرار دی گئی ہے، جو نکاح میں وہ بھی ضروری ہے لیکن وہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، واجب ہے، اور واجب بھی قائم مقام فرض کے ہی ہوتا ہے۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے مہر۔ تو کتنی چیزیں ہوئی نکاح کے اندر ضروری؟ تین۔ نمبر ایک، دو گواہوں کا ہونا۔ نمبر دو، ایجاب و قبول، یعنی یا تو لڑکی کی طرف سے ہو ایجاب اور لڑکے کی طرف سے قبول ہو، یا لڑکے کی طرف سے ایجاب ہو لڑکی کی طرف سے قبول ہو۔ اور تیسری چیز ہے مہر، مہر کا متعین کرنا اور مہر کا دینا، یہ دونوں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ البتہ جتنے بھی اس کے علاوہ نکاح میں خرافات ہیں، ساری کی ساری کیا ہیں؟ بے بنیاد ہیں۔ اب دیکھو کیا کیا رسم و رواج لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں نکاح کے اندر، جتنی خرافات نکاح کے اندر لوگوں نے داخل کر دی ہیں، اور جتنی بھی بڑھتی جا رہی ہیں، نکاح اتنا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ شریعت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ۔ نکاح آسان کب ہوگا؟ جب شریعت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے پہلے سے ہی لین دین چلنا، پہلے سے ہی بہت ساری رسم و رواج ہے۔ اور آج کل تو کیونکہ میرا بھی آنا جانا ہوتا ہے کہیں کہیں، کبھی کبھی کسی نکاح میں، تو کیا مجھے بھی خود دیکھنے کو ملتی ہے ایسی ایسی رسم و رواج مسلمانوں کے اندر آ گئی کہ جو کبھی اس سے پہلے نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آئے ہی ان رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ ایک چیزیں اور چلنے لگی ہیں، میں کئی مرتبہ گیا ادھر علاقے میں اور آنا جانا ہوتا ہے، کہ ایک پانی ہوتا ہے، پانی کے اندر کیا ہے؟ میٹھی چیز گھول کر کے لائی جاتی ہے۔ اس کے اندر وہ چاہے شہد گھولا ہو یا کوئی چینی وغیرہ شکر وغیرہ اس میں ڈالی گئی ہو، اور اسے کیا سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد لڑکے کو دیا جائے اور لڑکا اسے پیے، ایک گھونٹ یا دو گھونٹ یا تین گھونٹ جو بھی ہو، تھوڑا سا پانی اس میں چھوڑ دے، اور وہ پانی کون پیے گی؟ اب وہ پانی لڑکی پیے گی۔ اور اس رسم کو بھی ضروری سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ بے بنیاد چیز ہے، اسے چھوڑ دینی چاہیے، جائز ہی نہیں ہے۔ جو چیز دین کا حصہ ہو وہ تو دین رہے گی، لیکن جو چیز دین کا حصہ نہ ہو اسے دین سمجھنا، پھر یہ کیا بدعت میں شمار ہو جاتا ہے۔